السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حسن اللہ یاری کے نام۔ دوستو، یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، حسن اللہ یاری کا۔ اس کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے۔ یہ مفرور ہے، یہ بھاگا ہوا ہے امریکہ۔ یہ وہاں سے بیٹھ کے سب کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کرام کو، جو نبی کی بیوی ہیں، اہل بیت جو ہیں۔ قرآن مطابق اہل بیت نبی کی بیوی ہیں، اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات، یہ اپنے شیعہ علماء کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ اور گالی تو چھوٹا لفظ ہے، یہ ان کی تکفیر کرتا ہے۔ حسن اللہ یاری ان کی تکفیر کرتا ہے۔ اس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں یہ کہہ رہا کہ جو قم کے اندر جو مختلف مدارس ہیں شیعوں کے، اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، قم کے اندر، قم شہر ہے اس کے اندر ایران میں، قم کے اندر جو مختلف سمجھیں یونیورسٹیز ہیں، جو مدارس ہیں، جس کے اندر یہ جو حوزہ علمی ہیں، ہاں، اس کے اندر مختلف جو طالب علم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کافر ہیں۔ اندازہ کریں کتنا تکفیری اور کتنا نگیٹو ذہن ہے اس بندے کا۔ اور بعض شیعہ جو ہیں وہ اس کو سن کے پہلے خوش ہوتے تھے، ہاں کیا بات جی، سنیوں کو جواب دے رہے ہیں۔ ہاں، جو سنیوں کی کتابوں میں جو گند لکھا ہوا ہے، تو اللہ یاری ان کو بتاتا تھا، دیکھو تمہاری کتاب میں یہ گند لکھا ہوا ہے۔ اب جو حسن اللہ یاری کی کتاب میں گند ہے، وہ کون بتائے گا؟ وہ ابو جعفر تنولی بتائے گا، اور بتایا ہے آپ کے سامنے، میری کئی ویڈیوز ہیں اسی چینل پہ۔ سنیوں کی کتابوں میں گند بھی بتایا، اور شیعوں کی کتابوں میں جو گند ہے وہ بھی بتایا ہم نے، الحمدللہ۔ تو جب اس نے ایران کا صدر، آپ کو پتہ ہوگا، اس کی جب ہیلی کاپٹر اس کا گرا، تو یہ ہنسا، اس نے بڑا مذاق اڑایا نا۔ تو جتنے بھی شیعہ تھے جو اس سے ہمدردی رکھتے تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، ان کو غصہ آ گیا۔ اندازہ کرو، یہ بندہ صحابہ کرام کو برا بلا کہہ رہا ہے، اہل بیت کو برا بلا کہہ رہا ہے، تو شیعوں کو غصہ نہیں آیا۔ جیسے ہی ایرانی صدر پہ اس نے نیگیٹو کومنٹ کیا تو سب کو غصہ آ گیا، سب کی غیرت جاگی۔ انہوں نے بولا، اوہ اچھا، یہ کیا، اس نے ایرانی صدر کے خلاف بات کی۔ پھر گالیاں دینا شروع کر دی شیعوں نے اس کو، حسن اللہ یاری کو۔ آج کل یہ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے آتا ہے حسن اللہ یاری۔ پہلے جو ہے نا، یہ ٹپیکل مولوی نہیں ہوتا، اس نے سر پہ وہ ایک ٹوپا سا رکھا ہوتا تھا، اور بڑا سا ایک عبایا ٹائپ وہ پہنا کرتا تھا نا۔ تو اس وقت یہ تقلیدی ذہن کا تھا۔ اب کہتا نہیں، میرا ذہن اب چینج ہو گیا ہے۔ یہ جتنے بھی مرجیت والا نظام ہے، یہ جو مراجع ہیں، یہ جو تقلید ہے، کہتا تقلید حرام ہے، تمام چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ گمراہ آدمی ہے حسن اللہ یاری، یہ گمراہ ہے۔ جس طرح سنیوں میں انجینئر علی مرزا ہے نا، یہ شیعوں میں انجینئر علی مرزا ہے، اور دونوں گمراہ ہیں۔ حسن اللہ یاری یہ مسلمان نہیں ہے۔ حسن اللہ یاری مسلمان نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا منکر ہے۔ اس نے خود مانا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ قرآن محرف ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جو کہا نا قرآن میں کہ میں نے اس کو اتارا، میں اس کی حفاظت کروں گا، کہتے نہیں، اللہ پاک حفاظت نہیں کر سکا۔ بلکہ اس کی جسارت دیکھیں، یہ 3-4 دن پہلے میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، آج کی ڈیٹ دیکھ لیں آپ۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہے نا، اللہ پاک نے جو فرمایا کہ میں نے ذکر کو نازل کیا، کہتا ہے ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد کہتا ہے نبوت بھی ہو سکتی ہے، اور بھی پتہ نہیں اس نے کچھ کہا، 1-2 چیزیں اور وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اندازہ کرو، صرف اور صرف قرآن کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مکمل کتاب نہیں ہے، یہ ناقص ہے، اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے۔ اس لیے یہ عام مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، تم لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی، کہتے نہیں، اللہ نے وعدہ نہیں کیا اس کا، کہتا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، حالانکہ واضح آیات ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے اس کے آگے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا، مطلب کسی بھی جگہ سے اس پہ باطل نہیں آ سکتا، اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ بدبخت تکفیری جو ہے، یہ کتاب اللہ کا دشمن ہے، ہاں، یہ
قرآن کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں اچھا قرآن کو نیچا کر کے یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. یہ جو زور لگا رہا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، نہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، وہ تو اللہ نے کسی اور چیز کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ بات کر کے یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کوئی مقصد ہوگا نا. مقصد یہ ہے کہ اپنی جو کتب روایات ہیں نا، اصول کافی، شیخ صدوق کی کتب، ان کو اونچا کرنا چاہ رہا ہے قرآن سے. قرآن نیچے ہو، ان کی جو شیعہ کتب ہیں وہ اوپر ہو. اندازہ کرو. بے صد احترام میں شیعہ مذہب کو جعلی مذہب سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ شیعہ مذہب جن کتابوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ان کتابوں کے جو مصنف ہیں وہ مجہول ہیں، جعلی مصنف ہیں. شیخ کلینی جو اصول کافی کا مصنف ہے، جس طرح سنیوں کے اندر صحیح بخاری ہے نا، شیعوں کے اندر کیا ہے؟ اصول کافی. اصول کافی کا جو مصنف ہے شیخ کلینی، اس کی وفات کہتے ہیں 329 میں ہوئی، 329 ہجری میں. اب اس کو اس کے زمانے کے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اندازہ کرو. شیخ صدوق اس کی وفات کب ہوئی؟ 381 میں. شیخ صدوق کو اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے. کیا مطلب نہیں جانتے؟ زمانے کے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کو سچا نہیں کہتے. اس کی وفات کے بعد 30-40 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں لوگ، ہاں وہ اس کو سچا کہہ رہے ہیں. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا آدمی سچا تھا. بھائی آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، آپ کی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہو وہ سچا ہے؟ یہ تو ایسی ہے جس طرح میں کہہ دوں کہ علامہ اقبال یا قائد اعظم کے والد صاحب، ہاں ان کا حافظہ کمزور تھا. آپ مجھ سے پوچھو گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو شیخ کلینی یا شیخ صدوق کو جو لوگ سچا کہہ رہے ہیں، یہ تو اس زمانے کے ہے ہی نہیں، یہ تو بعد والے ہیں. اسی طرح جو ان کے جو کتب جرح و تعدیل ہیں، جو نجاشی یا کشی نے لکھی ہیں، وہ بھی مجاہیل میں سے ہیں. ان کو بھی کس نے سکا کہا ہے؟ کسی نے سچا نہیں کہا. یہ حال ہے. ان مجہول نامعلوم لوگوں کی کتب کو اونچا کرنے کے لیے یہ بدبخت اللہ کی کتاب کو نیچا کر رہا ہے. یہ عقیدے کہاں سے لیے آپ نے؟ 12 امام. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ نبی کے بعد 12 امام ہیں. قرآن میں تو یہ نہیں لکھا کہ نبی کے بعد 4 خلیفے ہیں یا 5 خلیفے ہیں. قرآن تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا کل کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے. جتنے بھی صحابہ، اللہ سب کو جنتی کہہ رہا ہے. کیا یہ حسن اللہ یاری مانے گا؟ یہ کہے گا نہیں، جو ہماری کتابوں میں آیا نا کہ 3-4 صحابہ کو چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے تھے، ہم تو اس کو مانیں گے. دیکھا منکر قرآن ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے. دنیا کا بادشاہ نا اگر مجھے کہے نا، مجھے ابو جعفر تنولی کو، کہ میں آپ کے ساتھ اچھائی کروں گا، میرے ذہن میں کیا آئے گا؟ میں بولوں گا یار بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ اچھائی کروں گا. کیا اچھائی کرے گا؟ گھر دے گا، گاڑی دے گا، پیسے دے گا، ہے نا؟ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ کہہ دے میں آپ کے ساتھ اچھائی کروں گا، تو سوچو اس اچھائی کا کیا مرتبہ ہوگا. بندہ سوچ نہیں سکتا. یہ اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کہا ہے، اور یہ ان کا دشمن ہے. اللہ کی کتاب کا دشمن ہے. جن کو اللہ جنتی کہہ رہا ہے یہ ان کا دشمن ہے. تو بتاؤ یہ پھر منکر قرآن ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں، ذکر سے مراد قرآن ہے ہی نہیں. یہ فاسد العقیدہ بندہ ہے. خود اس کو شیعہ اون نہیں کرتے، نہیں مانتے. آپ دیکھ لیں کتنے شیعہ علماء نے اس کا رد کیا ہے. اچھا اس کا طریقہ واردات پتہ کیا ہے؟ یہ کہے گا کہ دیکھو صحابہ بھاگ گئے، صحابہ بھاگ گئے. ہاں قرآن میں لکھا ہے صحابہ بھاگ گئے. اگلی آیت کیا ہے؟ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ نہیں بتائے گا، آدھی بات بتائے گا. دیکھو بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے، آگے کیا ہوا؟ اللہ نے معاف کر دیا. نہیں، یہ نہیں بتائے گا. یہ اسی طرح کوئی کہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ نے جو ان کو معاف کر دیا وہ والا ایسا غائب کر دو. یہ طریقہ اس کا ہے. قرآن میں داؤد علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے. اللہ کہتا ہے فغفرنا لہو ذالک، ہم نے معاف کر دیا اس کو، اس کی وہ والی خطا. مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. اب کوئی کہے کہ ہاں جی داؤد علیہ السلام نے غلطی کی. اب جو اگلا جملہ ہے، اگلی آیت ہے، ہاں اللہ نے جو فرمایا ہے وہ آپ نہ بتائیں لوگوں کو، تو لوگ گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ یہ اس کا طریقہ واردات ہے.
دیکھو صحابہ بھاگے، وہ بزدل تھے، وہ بھاگے بھاگے، یہ اس طرح بتائے گا۔ آگے اللہ کیا بتا رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، یہ نہیں بتائے گا۔ یہ فاسد العقیدہ بندہ ہے، میں بات کروں گا، میں فلانا کروں گا۔ آپ اللہ کی کتاب کو، جو بندہ جو بیسک چیز ہے اللہ کی کتاب کو منکر ہے، اس سے کیا بات کرنی؟ جو بندہ اللہ کی کتاب کا منکر ہے وہ کہتے ہیں جی میں فلانے سے مناظرہ کروں گا، میں فلانے سے بات کروں گا۔ او بھائی آپ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے جو بیسک چیز ہے، آپ کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ فلانے صحابی کا اسلام ثابت کرو، فلانے صحابی کا اسلام ثابت کرو۔ او بھائی پہلے آپ اپنا اسلام ثابت کرو۔ میں ابو جعفر تنولی میں پوچھتا ہوں حسن اللہ یاری سے، آپ اپنا اسلام ثابت کرو۔ آپ قرآن کے منکر ہو، قرآن کے اندر جو آیات ہیں آپ اس کی منکر ہو۔ آپ کہتے ہو ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، آپ کی کئی ویڈیوز ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں قرآن محرف ہے۔ آپ کہتے ہو اصلی قرآن مہدی صاحب جب آئیں گے قیامت کے قریب، ہاں وہ اصلی قرآن لائیں گے۔ اس وقت یعنی ہمارے ہاتھوں میں یہ جو قرآن ہے نا، یہ اصلی نہیں ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ حسن اللہ یاری کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ نے 1400 سال تک جو مسلمان ہیں اللہ نے ان کو ایسی چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پہ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ وہ تو خود مان رہا ہے کہ میں منکر قرآن ہوں، حسن اللہ یاری خود مان رہا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ سے، اپنے کمنٹ سے، اپنی باتوں سے۔ اب یہ مسلمان ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے۔ اس کی ویڈیوز دیکھ لیں، خصوصاً قرآن کے متعلق، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوستو آج کل فتنوں کا دور ہے نا، قیامت قریب ہے، ہم آخری ٹائم میں جی رہے ہیں۔ آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چلے گئے، آخری کتاب یہ اللہ کی قرآن شریف، اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی پیغمبر نہیں آنا۔ اب آخری دن ہے، آخری مطلب ٹائم چل رہا ہے، اب جگہ جگہ فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، آپ منزل کے قریب ہو، جنت دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ کیا اس کتاب کو تھام لو، یقین کرو، اس طرح پکڑ لو، جو اس کتاب میں پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس طرح کے کئی شیاطین آپ کو بہکائیں گے، بولیں گے نہیں قرآن محفوظ نہیں ہے۔ کئی شیاطین آپ کو بھڑکائیں گے، بولیں گے نہیں قرآن جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، جس طرح انجیل اور تورات میں تبدیلی ہوگی تھی نا، قرآن میں بھی تبدیلی ہوگی ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ نہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ یہ ابلیس کے کرندے ہیں، یہ ابلیس کے سپاہی ہیں۔ یہ آپ کو راہ حق سے، آپ جا رہے ہو نا سیدھے راستے پہ، آپ کو بھٹکانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بولیں گے نہیں سیدھا راستہ وہ نہیں ہے، اس طرف کو جاؤ، اس طرف کو جاؤ۔ بچنا ان لوگوں سے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔